سبحانك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ خالق کائنات قرآن مجید برہان رشید کی سورہ النساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو چکو تو فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ نماز خود اللہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس عبادت کے بعد پھر ذکر اللہ کا حکم۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو محل ہے ذکر کا وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے صلاۃ الخوف کا ذکر کیا گیا کہ جب تم حالت جنگ میں ہو اور دشمن کا تمہیں خطرہ ہو تو ایک ہی امام کی معیت میں اور ابتدا میں تمہیں نماز پڑھنے کی حاجت ہو تو پھر اپنی نماز کو رکعتوں کے اندر تقسیم کر کے ایک ایک رکعت امام کے پیچھے پڑھو اور ایک ایک رکعت میں دوسرے مسلمانوں کے گروہ کی حفاظت کے لیے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، اور جب تم اس نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر جس کیفیت میں بھی ہو، تم حالت قیام میں ہو پھر بھی تو تم حالت قعود کے اندر ہو، بیٹھے ہوئے ہو یا کھڑے ہوئے ہو یا تم اپنے پہلو کے بل لیٹے ہوئے ہو، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ صلاۃ الخوف کے بعد کفار اور مشرکین سے لڑتے ہوئے، دشمنان اسلام سے لڑتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے حالت جنگ کے اندر اور حالت حرب کے اندر بھی یہ حکم فرمایا کہ جب بھی لڑو، جس وقت جس کیفیت میں بھی ہو، لیکن یاد رکھنا کہ اپنی زبانوں پر اللہ کے ذکر کو کبھی بھولنا نہیں ہے۔ اس حالت اور کیفیت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ دشمن اگر سامنے ہو اور دشمن سے لڑا بھی جائے تو بظاہر انسان کو نہ اپنی قوت پر بھروسہ ہونا چاہیے نہ اپنی طاقت پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسے قوت ایمانی کے لحاظ سے اس کی ساری توجہ اپنے رب کی ذات پاک پر ہونی چاہیے۔ جب اس کا ذکر کرے گا تو اس کا خیال ہوگا کہ میں اگر لڑ رہا ہوں تو اعلاء کلمت الحق کے لیے لڑ رہا ہوں، میں باطل قوتوں کو پسپا اور ذلیل کرنے کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑ رہا ہوں۔ جب یہ نظریہ اس کے سامنے ہوگا تو پھر زبان پر بھی ذکر ہوگا، تو پھر بظاہر قوت اور طاقت اگر کچھ بھی نہ ہو اور بظاہر اگر اسلحہ اور ہتھیار کچھ بھی نہ ہو، لیکن یہاں یہ جو روحانی قوت ہے اور روحانی طاقت ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی، اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ دشمن کو ڈھیر کر دیتا ہے۔ اہل اسلام کی اصل قوت یہی قوت ہے، باقی قوتیں تو فقط اسباب ہیں۔ اصل حقیقی جو قوت ہے وہ یہی مسبب کی طرف نظر رکھنا اور اس کی ذات پر توکل کرنا ہے۔ اور جب لوگ یہ بھول جائیں اور نظریہ اور سوچ یہ بن جائے کہ ہم اپنی قوت کا اور اپنی بہادری اور اپنی شجاعت کا اظہار کریں کہ ہم کتنے بڑے طاقتور ہیں، کتنے بڑے صاحب قوت ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی قوتوں کو ذلیل کر دیتا ہے، بڑی قوتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسباب قوت ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید ذرائع جو ہے وہ قوت ہے، لیکن اہل اسلام کی قوت کبھی بھی
یہ نہیں رہی کہ بظاہر اسباب ہو، بظاہر جو ہے وہ قوت ہو، بظاہر طاقت ہو، پہلوان ہو. تو جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جنگیں لڑتے رہے وہاں ظاہری اسباب پر کبھی بھی نظر نہیں تھی. وہ جو 3 دن تک ایک ایک کھجور کو غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام نے چوس چوس کر جو ہے وہ گزارا کیا. اور ہوتا یہ تھا کہ ایک چوس کر جو ہے وہ دوسرے کو دیتا تھا، کہتا تھا تو ذرا سہارا لے لے پھر تیسرے کو دے دے. تو یہاں ظاہری اسباب تو ہے ہی نہیں ہے. جنگ بدر کے اندر تو ٹوٹل جو ہے وہ 8 تلواریں ہیں اور 3 زرے ہیں اور جو ہے وہ چند گھوڑے ہیں. 313 صحابہ کرام ہیں اور ہزاروں کا لشکر سامنے کھڑا ہے. وہاں کس چیز نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو فتح اور کامیابی سے ہمکنار کیا؟ وہ ظاہری سبب تو کوئی بھی نہیں تھا، وہ فقط ایک ہی سبب تھا کہ وہ اللہ رب الجلال کی ذات پر توکل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی شخص نے دیکھا کہ کھانا کھاتے ہوئے خشک جو ہے وہ روٹی کے ٹکڑے کھا رہے ہیں اور پیشانی کے اوپر پسینہ آیا ہوا ہے. تو کسی نے کہا حیدر کرار مولا کائنات، آپ کی قوت اور طاقت کا اتنا جو ہے وہ شور ہے اور لوگ آپ کی قوت اور طاقت کو ضرب المثل بنا کر ایک دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں. تو آپ کے ظاہری اسباب میں آپ کی قوت اور طاقت کا مدار یہ ہے کہ آپ کو خشک ٹکڑے کھاتے ہوئے بھی ماتھے کے اوپر پسینہ آیا ہوا ہے، پیشانی پہ پسینہ آیا ہوا ہے. تو آپ یہ کھا کر آپ کی اتنی بڑی قوت اور طاقت کہاں سے آ جاتی ہے کہ جب آپ ہیں اور خیبر کا قلعہ ہے اور اس قلعے کا دروازہ ہے اور وہ دروازہ کہ جس کو 40 لوگ بمشکل ہلائیں تو ہل نہیں سکتا. تو غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی المرتضیٰ نے پورے دروازے کو ہاتھ کو اٹھا لیا. تو کہا وہ جو خیبر کا دروازہ تھا اس کو کون سی طاقت اور کون سی قوت سے آپ نے ایک ہاتھ پر اٹھایا، جبکہ ظاہری سبب یہ ہے کہ سوکھے ہوئے ٹکڑے کھاتے ہوئے بھی جو ہے وہ ماتھے کے اوپر پیشانی پر پسینہ آیا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا، اسے جواب دیا کہ تو کیا سمجھتا ہے ہماری قوت اور طاقت کا مدار یہ ہے جو ہم کھا رہے ہیں؟ فرمایا ہماری ظاہری جو ہے وہ ایک سبب ہے، ظاہری ہماری ایک خوراک ہے. جس قوت سے اور جس طاقت سے میں نے خیبر کے دروازے کو اٹھایا تھا وہ میری جسمانی قوت نہیں تھی، وہ میری روحانی قوت تھی. اصل روحانی قوت تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے، جو قوت ذکر الہی اور محبت رسول سے پیدا ہوتی ہے. اور جب توجہ ان ذوات پاک کی طرف ہو جائے نا، اللہ کی طرف ہو جائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف ہو جائے، تو پھر خالد بن ولید کی طرح جو ہے وہ 35 کلو کی جو تلوار اب آپ اپنے ہاتھ میں لیتے تھے اور ہاتھ میں لی ہوئی وہ تلوار لوہے کی وہ تو ٹوٹ جاتی تھی، لیکن حضرت خالد بن ولید کبھی تھکتے نہیں تھے. 35 کلو کی تلوار حضرت خالد بن ولید اور 10 تلواریں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں ٹوٹی ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور پھر اتنی جنگوں کے اندر شامل ہونے والے کبھی بھی کسی جنگ کے اندر شہادت نصیب نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پھر تبھی موت عطا فرمائی ہے. تو وہ کون سی قوت تھی حضرت خالد بن ولید کی؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے منہ مبارک والی ٹوپی اپنے سر کے اوپر رکھا کرتا تھا اور میری کامیابی اور میری کامرانی کا مدار ہی یہی ہوتا تھا کہ بس میں یہ سمجھتا تھا کہ حضور کا منہ مبارک میرے سر پر ہے تو کائنات کی کوئی بھی طاقت میرے سامنے ٹھہر نہیں سکتی. ایک موقع پر صحابہ اکرام لڑ رہے ہیں تو حضرت خالد بن ولید اپنی ٹوپی تلاش کر رہے ہیں. کسی نے کہا دشمن سر پہ ہے اور جو ہے وہ صحابہ اکرام شہید ہو رہے ہیں اور آپ کو اپنی ٹوپی کی پڑی ہوئی ہے. کہا ٹوپی نہیں ڈھونڈ رہا، اپنی کامیابی ڈھونڈ رہا ہوں. میری کامیابی اسی میں تھی کہ اس ٹوپی کے اندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک تھا. میں جب اس کو سر پہ رکھ لیتا ہوں تو پھر میں آنکھیں بند کر کے دشمن سے لڑتا ہوں. کہاں 3 لاکھ کی فوج اور کہاں 30,000 صحابہ اکرام.
یعنی 1,00,000 کے مقابلے کے اندر 10,000 صحابہ اکرام جا رہے ہیں، تو صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 3,00,000 کی فوج ہے اور ادھر سے 3,000 ہے، تو کیسے ممکن ہوگا کہ ہم ان کو زیر کریں گے، جبکہ وہ صاحب قوت بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، اسباب بھی ہیں۔ لیکن حضرت خالد بن ولید جس لشکر کے سپاہی سالار بن جائیں تو پھر مدار قوت یہ ہوا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ تو پھر کہاں 3,00,000 کا جو لشکر تھا حضرت خالد بن ولید نے گاجر مولی کی طرح کاٹ کاٹ کر رکھ دیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے تب صحابہ اکرام کو پھر فتح اور کامیابی عطا فرما دی۔ ہماری اہل اسلام کی قوت اور جو طاقت کا مدار ہے نا وہ یہی ہے۔ آج باصلاحیت ہوتے ہوئے، باقوت ہوتے ہوئے اور ہر قسم کی طاقت کا دعویٰ کرتے ہوئے پھر بھی ہم بزدل ہیں اور پھر بھی باطل قوتوں سے ہم جو ہے وہ مغلوب ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہری اسباب پر نظر تو ہے لیکن مسبب سے توجہ ہٹ چکی ہے۔ جو سبب پیدا کرنے والا رب ہے، جس نے ساری قوتیں اور طاقتیں دینی ہیں اور جس نے کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمانی ہیں، اس کی ذات کی طرف اور رسول کریم علیہ السلام کی ذات پاک کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، لہذا وہ طاقتیں ہماری دری کی دری رہ جاتی ہیں، دشمن ہم پر پھر سے غالب آ جاتا ہے۔ تو فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، جس حالت میں بھی ہو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اور یہاں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فرمایا گیا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو۔ تو اس سے یہ بھی معنی مراد لیا جا سکتا ہے کہ ظاہری یعنی نماز پڑھنے کے بعد پھر سے ذکر اللہ کا حکم جو دیا جا رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگ جب اجتماعی صورت کے اندر بیٹھ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجتماعی طور پر عبادت کریں تو اس کے بعد ذکر اللہ کریں، بلند آواز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور واضح لفظ ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو فاذکروا اللہ، پھر اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہ جو ذکر بالجہر بھی کیا جاتا ہے نا، تو یہ شرک کا توڑ ہے۔ جس قدر لوگ بتوں کی پوجا کرنے والے اور ستاروں کی پوجا کرنے والے اور کئی بت جو ہے وہ اپنے اندر کے انسان جو ہے وہ اپنے سامنے رکھ کر کے ان کی پوجا کر رہی ہے، جس دور کے اندر ان باطل قوتوں کو جو ہے وہ پذیرائی دی جائے نا، اسی قدر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ضربیں اور بلند ہونی چاہیے تاکہ باطل اپنی تمام تر جو ہے وہ باطل قوتوں کے ساتھ وہیں پہ ڈھیر ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو سربلندی عطا فرما دے۔ اور ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جب تم نماز میں جب تم اطمینان کی کیفیت میں ہو جاؤ تو پھر اچھی طرح نماز کو قائم کرو، کیونکہ نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے۔ تو نماز وہی نماز ہے کہ جو وقت کے اندر ادا کی جائے، اس کے بغیر وہ بظاہر ایک انسان کا عمل تو ہے لیکن وہ نماز کی روح نہیں ہے جس نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا نہ کیا جائے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ اکرام میں سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور سب سے بہترین عمل کی ترغیب دیجئے، حکم فرمائیے کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان وقت کے اندر اپنی نماز ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت وقت کے اندر کرے۔ تو اس لحاظ سے حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں اسی آیت پاک کی تفسیر کے اندر مشکات الانوار کے حوالے سے حدیث پاک ذکر کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خمسۃ لا تطفئ نیرانہم ولا تموت دیدانہم، فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے نہ تو جہنم، 5 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے نہ جہنم کی آگ بجھے گی اور نہ ہی ان کو جہنم کے عذاب سے چھٹکارا ملے گا، یعنی ان پر موت بھی نہیں آئے گی،
تو یہاں تکلیف آ جائے تو موت آ جائے تو بندے کی بس ہو جاتی ہے کہ ختم ہو گیا ہے، لیکن وہاں ولا تموت دیدانہم کہا لوگوں کے بدنوں کو موت نہیں آئے گی، اور وہ کون سی ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور فرمایا کہ یہ 5 لوگ وہ ہیں کہ جن کو نہ موت آئے گی، نہ جہنم کی آگ ان پر جو ہے وہ کم ہوگی، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی تخفیف ہوگی۔ وہ 5 لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا مشرکٌ باللہ، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، اس کے لیے نہ تو جہنم کی آگ سے اور نہ جہنم کی جو ہے وہ تپش سے کوئی تخفیف ہوگی، اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی کمی ہوگی اس کی۔ اور یہ کون سا شخص ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا۔ وَعَاقٌ لِوَالِدَيْهِ، دوسرے نمبر پر اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والا اور ان کے حقوق کو پامال کرنے والا، فرمایا اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کرے گا۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَالزَّانِي بِحَلِيلَةِ جَارِهِ، اور فرمایا اپنی پڑوسن کے ساتھ بدکاری کرنے والا، زنا کرنے والا شخص، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر تخفیف نہیں ہوگی۔ زنا تو فی نفس ہی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور پھر یہ کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو بھی پامال کر رہا ہے تو یہ گناہ کبیرہ کے اوپر گناہ کبیرہ ہے۔ میں ایسا بدترین شخص ہے کہ ایک تو گناہ کا ارتکاب زنا کی صورت میں کر رہا ہے اور پھر اپنے پڑوسی کے حق کے اندر بھی حق تلفی کر رہا ہے، اور میں ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عذاب میں ڈالے گا جس کے اندر تخفیف نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی۔ اور چوتھا شخص وَرَجُلٌ سَلَّمَ أَخَاهُ إِلَى سُلْطَانٍ جَائِرٍ، اور فرمایا ایسا شخص کہ جو کسی مسلمان کو جابر اور ظالم بادشاہ کے سامنے ناحق طور پر اس کو سزا دلوائے، یعنی دعویٰ غلط کر کے کسی کے اوپر ظلم کرتے ہوئے ظالم بادشاہ کے پاس اس کو لے جائے اور اس کے اوپر ظلم اور تشدد کروائے، فرمایا ایسے شخص کو بھی قیامت والے دن اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور 5واں شخص نبی علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ وَلَمْ يَجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، اور یہ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 5واں وہ شخص جو اللہ کے عذاب کے اندر رہے گا اور چلتا رہے گا اور عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، یہ وہ مرد یا وہ عورت ہوگی کہ جو مؤذن کی اذان کو سنے اور بغیر کسی عذر کے خاموشی اختیار نہ کرے اور مؤذن کی اذان کو سننے کی طرف توجہ نہ دے۔ فرمایا ایسی عورت اور ایسے مرد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جہنم کے اندر ڈالے گا جس کے عذاب میں کوئی تخفیف اور کوئی جو ہے وہ ہلکا پر نہیں ہوگا۔ تو اندازہ کریں جب اذان ہو اور پھر اس وقت گفتگو کرتے رہنا اور اپنے جو ہے وہ معاملات کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر پڑے رہنا بغیر کسی عذر شرعی کے، بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ محو گفتگو رہنا، آوازیں بلند کرنا، اذان کی طرف توجہ نہ دینا، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں اپنے کرم اور اپنے فضل اور اپنی رحمت کے سائے کے اندر رکھے۔